میں نے افضل خان لالا سے پوچھا کہ لر و بر کو ایک کرنے کے 3 طریقے ہیں، یا ایٹمی پاکستان کو توڑ دو، یا افغانستان کو توڑ دو، یا دونوں کو توڑ دو، ان تینوں میں سے کون سا کام کر سکتے ہیں؟ وہ چپ ہو گئے۔ صرف پختون ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، افغانستان میں ترکمان ڈیوائیڈڈ ہے، ازبک ڈیوائیڈڈ ہے، پنجاب ڈیوائیڈڈ ہے، سندھ ڈیوائیڈڈ ہے، بلوچ ڈیوائیڈڈ ہے، بنگال ڈیوائیڈڈ ہے، کرد ڈیوائیڈڈ ہے۔ یہ بیانی سارے دہلی میں بنتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، جب سے پاکستان بننا شروع ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پاکستان کی بے شمار غلطیاں ہیں، لیکن جب ہم دونوں کا تقابل کرتے تو بدقسمتی سی پرسپشن مینجمنٹ کا دور ہے۔ پرسپشن یہ بنا ہے کہ پاکستان مجرم ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان نے بے شمار غلطیاں کی، لیکن مجرم پاکستان نہیں ہے۔ میں شروع کرتا ہوں ڈیولپمنٹ لائن سے۔ 1893 میں امیر عبد الرحمان کابل کا حکمران تھا اور برٹش انڈیا رول، دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ پریمبل ڈیولپمنٹ لائن کا یہ تھا کہ چونکہ افغانستان کے سرحدات کے بارے میں کچھ تنازع ہے تو ہم ایک کمیشن بناتے سر ہنری ڈیونٹ کے انڈر، جو واخان سے لے کر ایران تک افغانستان کے مشرقی اور جنوبی سرحدات کا تعین کرے گا۔ یہ پہلا شک ہے ڈیولپمنٹ لائن کا۔ دوسرا یہ ہے، اور یہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں کی رضامندی سے۔ دوسری شک یہ ہے کہ اس کے بعد نہ برٹش انڈیا گورنمنٹ ادھر انٹرفیئر کرے گی اور نہ افغان گورنمنٹ، بالخصوص دیر، باجوڑ، چترال۔ یہ اس کی دوسری شک۔ تیسری شک یہ تھی کہ امیر صاحب کے اچھے رویے کی وجہ سے ہم ان کا وظیفہ 12 لاکھ سے 18 لاکھ کر دیں گے، اس طرح۔ یہ 12 اکتوبر 1893 کو ہوا۔ 13 اکتوبر 1893 کو امیر صاحب نے دربار بلا لیا۔ 400 ایلڈرز آ گئے، افغانستان کے آرمی والے بھی آ گئے، اس کے اپنے دونوں بیٹھی بھی تھی، اور سر ڈیورنٹ اور اس کی ٹیم بھی تھی۔ وہاں پہ انہوں نے ویلکم کیا، دونوں نے ایک دوسرے کی تعریفیں کی، تقریر ہوئی، اور امیر صاحب نے لوئے جرگہ سے اس کی اپروول لے لی ڈیولپمنٹ لائن کی۔ 14 کو یہ ٹیم واپس آ گئی، ان کو بڑے اتفاق سے رخصت کیا گیا۔ اگلے 2 سال میں ڈیولپمنٹ لائن بن گیا، اور ایگریمنٹ میں یہ بھی تھا کہ جو نقشہ اس کے ساتھ منسلک ہوگا، جو کمیشن بنائے گا وہ اس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، اور وہ ہوگا۔ 2 سال میں وہ کام پورا ہو گیا۔ امیر عبد الرحمان 1901 تک غالباً زندہ رہا، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ 1901 کے بعد اس کا بیٹا آ گیا حبیب اللہ خان۔ اس نے پہلی بار ڈسپیوٹ ریز کیا ڈیولپمنٹ لائن پہ، اور وہ پیسوں کا مسئلہ تھا۔ اس کو راضی کر دیا گیا، ڈسپیوٹ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور امیر عثمان کا پوتا غازی امان اللہ آ گیا، جس نے اس کو وائلیٹ کیا۔ اس کے بعد جنگ ہوئی، کندہار اور جلال آباد پہ بامبنگ بھی ہوئی، اور جنگ کے نتیجے میں پھر بیٹھ گئے، اور اس وقت تک افغانستان فارن پالیسی کے حوالے سے آلموسٹ برٹش انڈیا کے انڈر تھا، اور صرف یہ لائن نہیں کھینچی گئی، ترکمانستان کے ساتھ بھی کھینچی گئی تھی بارڈر۔ تو اس جنگ کے نتیجے میں افغانستان کو باقاعدہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا، اور یہ جو لائن تھی یہ افغانستان، انڈیپینڈنٹ افغانستان کی سرحد بن گئی، بارڈر۔ سو 1919 کے بعد اٹ واز نو مور ڈیولپمنٹ لائن۔ مزے کی بات ہے کہ 1919 سے لے کر 1940 تک جب پاکستان موومنٹ عروج پہ پہنچ گئی، کسی نے ڈیولپمنٹ لائن کو نہیں چھیڑا، ناٹ اے سنگل انسٹانس۔ پہلی بار ڈیولپمنٹ لائن کے بارے میں 20 جون 1940 کو، جب پاکستان آلموسٹ بن چکا تھا، اب افغانستان کے وزیر اعظم ہاشم خان نے ریز کیا بارڈر ایشو اور پختونستان، فرسٹ ٹائم۔ اس کے بعد 30 جون 1947 کو ہاشم عزیز، جو ان کا انوائے تھا UN میں، اس نے ووٹ دے دیا پاکستان کے خلاف۔ اس کے بعد قائد اعظم نے سعید اللہ خان کو بھیجا ایک انوائے، اس نے بھیجا کہ بھئی ہم تو آپ کو بائیں ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ ایاز صاحب ٹھیک کہتے کہ بعد میں انہوں نے ڈرا کیا، لیکن اس کے بہت سارے وجوہات لوگ بتاتے ہیں، مختلف بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد 1950 میں انہوں نے خیبر میں پاکستان گورنمنٹ باقاعدہ تشکیل دے دی، فقیر AP کے انڈر، اور پھر 1992 میں دیر پہ اٹیک کر دیا، وائلیٹنگ دا ایگریمنٹ وچ وی ہیڈ انہیریٹڈ۔ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے انہیریٹ کیا تھا، اس میں کلیئر کٹ لکھا تھا
کہ نہ برٹش انڈیا کرے گا نہ یہ کریں گے. تو انہوں نے دیر پہ حملہ کیا 5,000 ٹروپس کے ساتھ, جو پش بیک ہوئی آفٹر 5 days وار. 1961 میں افغان ملٹری 15,000 ٹروپس دے اٹیکڈ باجوڑ, جن کو بھی پش بیک کیا گیا. یہ 61 میں. اور اس سے پہلے باقاعدہ پاکستان موومنٹ شروع ہو گئی, پختونستان چوک, پختونستان کی تحریک, پختونستان کا جشن, یہ سب شروع ہو گیا. افغان گورنمنٹس, ظاہر شاہ کی گورنمنٹ تھی, وہ بھی بولتا رہا, پاکستان یہ بولتا رہا. پھر انقلاب آ گیا سردار داؤد کا. تو سردار داؤد نے پہلی سپیچ میں پوری طاقت سے پاکستان کا ایشو اٹھا لیا. پاکستان نے تھرو آؤٹ کوشش کی کہ وہ افغانستان کو اپیس کرے, رائٹ فرام قائد اعظم افغانستان کو اپنی سائٹ پہ رکھے. ضیاء اللہ آ گیا 77 میں, اس نے سردار داؤد کے ساتھ ہاب لابنگ کی اور سردار صاحب کو بلا لیا پاکستان کے دورے پہ, جو مارچ 78 میں وہ آئے. مجھے خود یہ واقعہ اجمل خٹک نے سنایا کہ جب داؤد آ رہا تھا تو میں کابل میں بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے سردار داؤد نے کہا کہ ضیاء الحق چاہتا ہے کہ مجھے ریسپشن دے دے شالیمار گارڈن میں, تو میں جانا نہیں چاہتا پنجاب پاکستان کا. میں نے اس کو کنوینس کیا کہ تم ضرور جاؤ پنجاب. سردار داؤد آئے اور شالیمار گارڈن میں گیا, بڑا راؤزنگ ویلکم ملا. اور اس میٹنگ میں سردار داؤد ڈیورن لائن مان گیا تھا, وہ اناؤنس کرنے والا تھا. ضیاء الحق نے کہا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے, تو میں نیکسٹ منتھ میں جوابی دورے پہ آ رہا ہوں, تب تک آپ اپنے لوگوں سے مشورہ کریں, ان کو راضی کر دیں اور ادھر اس کو اناؤنس کریں گے. سردار داؤد جو واپس گیا, ہی واز کلڈ. بات رہ گئی. سپٹمبر 78 میں ضیاء الحق کابل کے دورے پر گئے, جب نور محمد ترکی تھا, اور راستہ ہموار ہو گیا تھا. لیکن ترکی کا وینم کیوں, ترکی جب آیا تو اس نے پہلی سپیچ میں نہ صرف پاکستان کا ایشو اٹھا دیا, اس نے بلوچوں کا ایشو بھی اٹھا دیا. He was the first افغان رولر جس نے پاکستان میں بلوچوں کا ایشو اٹھا لیا پہلی سپیچ میں. ضیاء الحق جب گیا تو شام کو وہاں پہ عشائیہ دیا تھا ترکی نے, وہ یونیفارم میں تھا. تو حفیظ اللہ امین کھڑا تھا, تو ترکی نے ضیاء الحق کے بیچ پہ ایسے ہاتھ مارا اور پشتوں میں سے کہتا ہے کہ امین دیکھو ابھی بھی ملکہ وکٹوریہ کا کراس پہنا ہوا ہے. ضیاء الحق پشتوں سمجھتا تھا, بول نہیں سکتا تھا. وہ پھر بھی واپس آیا, اس نے کہا نہیں, ہم ان کو اپنے سائٹ پہ کریں گے. تو ویانا میں ترکی کے ساتھ جو میٹنگ کی تو اس میں برف پگھل گئی. نیکسٹ میٹنگ طے ہوئی کہ ترکی جب واپس آیا تو ہی واز کلڈ. حفیظ اللہ کے اس کے بعد حفیظ اللہ امین آیا, وہی وینم, پختونستان, بلوچ, اس کے ساتھ بھی معاملات درست ہو گئے. پس اور ہمارا وزیر خارجہ آغا شاہی پشاور ایئرپورٹ پر کابل جانے کے لیے بیٹھا تھا کہ امین واز کلڈ, اور اس کے بعد روسی خود آئے. تو روسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی تھی. دشمنی میں قصوروار ہم تھے, ہم نے U2 اڑایا تھا, ہم نے بڑا ویر دیا تھا, لیکن دشمنی تو تھی. 70 میں اس نے انڈیا سے ڈیفینس پیکٹ باقاعدہ کر کے ہمیں توڑا تھا. گریٹر بلوچستان کی موومنٹ چل رہی تھی, یہ سارے وہاں بیٹھے تھے ریبلز. پختونستان کی موومنٹ چل رہی تھی, سندھ دیش کی چل رہی تھی. 4 کتابیں ہیں, ایک صوفی جمعہ خان نے لکھی فریب نا تمام, یہ پاکستان موومنٹ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, لیاقت باغ انسیڈنٹ کے بعد بھاگا تھا. دوسری کتاب لکھی ہے راجہ انور نے, جو الذوالفقار میں تھا. تیسری کتاب لکھی ہے آصف بٹ ایڈوکیٹ نے, یہ وہ شخص تھا جو الذوالفقار نمبر 2 تھا, اور جو رشین میزائل لایا تھا جنزیہ کے طیارے کو مارنے کے لیے, جو لگا نہیں تھا. یہ کنوکٹ ہو گیا, اس کو پھانسی ہو گئی تھی, اور بعد میں بینظیر کی گورنمنٹ آگے پر چھوڑ گئے سارے. چوتھی کتاب لکھی شاہ محمد شاہ نے, جو سندھ کا بھی مسلم لیگ میں ہے, مشکل راستوں کا سفر, وہ سندھ دیش موومنٹ سے ریلیٹڈ. وہ جی ایم سعید کا نواسا جلال, قمر راج پر, یہ سارے اسی لیے بیٹھے تھے. تو افغانستان صرف پختونوں کا ایشو نہیں, وہ بلوچوں کو بھی تبکی دے رہا تھا, وہ سندھیوں کو بھی دے رہا تھا, جو مطلب کہ پاکستان کا نقصان اس کے بس میں تھا وہ کرتا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ افغان ملت اس میں نہیں تھی شامل, یہ صرف افغان رولرز تھے. اور پھر آپ دیکھیں 48 میں عبد الکریم بلوچ ناراض ہو گیا, کلات کا وہ چلا گیا, اس کے ٹریننگ کیمپ بن گئے. 60 میں شیر محمد مری ناراض ہو گیا, وہ چلا گیا, اس کے ٹریننگ کیمپس بن گئے. 70s میں پختون ناراض ہو گئے, بلوچ یوتھ چلے گئے, ان کے ٹریننگ کیمپ بن گئے. حیات شیپا اسی دور میں شہید ہوا. اور 80 میں الذوالفقار کے
اب ٹی ٹی پی کے ہمارے ساتھ المیہ یہ کہ افغانستان میں کوئی گورنمنٹ، حامد کرزئی کو جنرل صاحب بیٹھے کرزئی کی میٹنگ سے ایسے ہم نے کرائی تھی یہاں پہ اسلام آباد میں، یہاں سے ہم نے لانچ کیا، اس کو 1.5 لاکھ ٹروپس دیے اپنے، ارڈ کیا نہیں دیا، لیکن وہ روز صبح کا ناشتہ پاکستان کو گالی سے کرتا تھا۔ جنرل صاحب بتائیں گے کہ اس کے دور میں انڈین آ کے بیٹھے نہیں تھے، سارے کونسلیٹ نہیں بیٹھے تھے، تو ہم نے تو کرزئی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا تھا۔ سو اگر یہ بھی وہی کر رہے ہیں تو اس کے ہم عادی ہیں کیا؟ ہم نے ان کے لیے یہ کہتے ہیں ہم نے روس کا شکست دیا، روس دیٹ واز جہاز وار، اسلحہ کہاں سے آتا تھا، پیسہ کہاں سے آتا تھا، ٹریننگ کون دیتا تھا، پلاننگ کون کرتا تھا؟ یہ بہت ساری باتیں جو اسٹیٹ کی وجہ سے ہم کہہ نہیں سکتے، اور یہ ہمیں تھوڑی دیتے کہ ہم نے روس کو ہرایا، ہم نے فلاں کو ہرایا، ہم نے فلاں کو ہرایا۔ ہم نے 60 میں بھی آپ کو پش بیک کیا تھا، اور ہم نے 52 میں بھی پش بیک کیا تھا۔ جب پاکستان میں ہمارے ساتھ بھائی جیسے بات کرو، آپ نے اس گورنمنٹ طالبان نے، آپ یقین کریں میرے ایاز وزیر جنرل صاحب جیسے اپنے خیر خواہ، ہمدرد اور غمگساروں کو شرمندہ کیا اس ملک میں۔ ہم لوگوں سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ روز ہمارے بچے شہید کر رہے ہیں، وہاں سے دہشت گرد بھیج رہے ہیں، کیا مجبوری ہے آپ کی بتائیں نا؟ دوحہ ایگریمنٹ کو آپ آنر نہیں کر رہے ہیں، اور الزام ہم پہ ہے۔ میں کہتا ہوں ہم سے کوتاہی ہے، ہم سے غلطی ہے، ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے بہت ساری چیزوں پہ، لیکن جو کچھ اوور پاکستان نے کیا ہے وہ یہ نہیں کر سکے۔ اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں ان دائیوں میں سے ہوں، بڑے دائیوں میں سے، جو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان بھائیوں جیسے رہے۔ ایج تو پاکستان کے پاس ہے، پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہمیشہ پاکستان رہا اللہ کے فضل سے، لیکن پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان نے ڈیمانسٹریٹ کیا، جیسے میں نے کہا ہر حکومت نے افغانستان کے ساتھ بنا کر رکھنے کی کوشش کی ہے، اپیس کرنے کی کوشش کی، اور افغانستان کے ہر حکومت نے پاکستان کے ساتھ بدی اور برائی کرنے کی کوشش کی۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ باقی ٹی ٹی پی، ہاں میں کہتا ہوں ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں، گلزار مہمان شمبے بلوچ سرنڈر کرتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے، وہ میڈیا ڈارلنگ بن جاتا ہے، پختون انسان سرنڈر کرتا ہے تو ایک طوفان اٹھ جاتا ہے کہ یہ اے پی ایس کا قاتل ہے۔ اے پی ایس میں تو تھا ہی نہیں، وہ عمر نیرے نے کیا تھا۔ اس دن میں لاہور گیا تھا، میں جب جاتا ہوں تو شامی صاحب اپنے گھر ایک کھانا کرتے شام کو، بڑے سارے انٹلیکچوئلز بلا لیتے۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا میں شاونسٹ نہیں ہوں، آپ کیا اپنے آپ کو یہ جو پنجاب کا میڈیا ذمہ دار نہیں سمجھتے؟ آج افغانستان کے ٹیکسٹ میں دیکھ کے میمون غزنوی کو گالیاں، احمد شاہ عبدالی کو گا، احمد شاہ عبدالی کو تو آپ کے بزرگوں نے بلایا تھا، ہندوؤں سے ہماری جان چھڑاؤ۔ تو میں نے کہا جی اسرائیل سرنڈر کرتا ہے تو آسمان صاحب کو اٹھا لیتے ہو۔ جب مذاکرات ہو رہے تھے نواز شریف کے دور میں کر رہا تھا، میں نے انکنڈیشنل سیز فائر کروایا تھا، غیر مشروط۔ انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں شریعت دو، لیکن جب جنرل علیل شریف آئے تو میں خود پرائم منسٹر کے پاس گیا، میں نے کہا جی یہ اس پروسیس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا دیکھو پاکستانی فوج سے کوئی لڑ نہیں سکتا، لیکن بڑا ہیوی پرائس پاکستان پے کرے گا۔ یہ کہتا ہے میں 8 ہفتے میں ٹھیک کروں گا، میں نے کہا 8 سال میں نہیں کر سکے گا۔ آپ بلا لیں، چیف کو بلا لیں، ڈی جی ایس آئی کو بلا لیں، مجھے بلا لیں، میں ان کو کنونس کر دوں گا کہ پروسیس کو چلنے دو۔ وہ میٹنگ نہیں ہو سکی۔ تو جب آپریشن زربیزب لانچ ہو رہا تھا تو پنجابی طالبان کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا، اور وہ ایگریمنٹ اناؤنس ہوا کہ ادھر ہم تبلیغ کریں گے، افغانستان میں جہاد کریں گے، ان کو جہاد کی اجازت بھی دے دی، جس کے خلاف ہم کولیبریٹر تھے امریکہ کے، اور ان کے اوپر ضرب عضب لانچ ہو گیا۔ تو ایاز وزیر صاحب کی یہ شکوے بجا ہیں کہ افغانستان کو ہینڈلنگ کرنے میں بھی ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں، غلط لوگ بیٹھے ہیں ڈیسیجن میکرز میں، مناسب لوگ بہت کم ہی بیٹھ گئے، اور ٹاکس میں بھی اس صورتحال کو یہاں تک لانے میں بھی ہماری غلطیاں ہیں۔ ہاں میں خود کہتا ہوں کہ ہتھیار اٹھانے کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے، چاہے کتنا بڑے جواز کسی کے پاس کیوں نہ، ہتھیار اٹھانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے، یہ جواز اس کا نہیں بنتا کہ جی میرے ساتھ یہ ہتھیار کوئی نہیں اٹھائے گا، صرف ریاست، وائلنس اور پاور ڈیمانسٹریشن یہ ریاست کا حق ہے۔ لیکن غلطیاں ہماری بھی ہیں۔ صرف افغانستان اور پاکستان کانٹیکس میں میں اتنی اپنی گزارش کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان معصوم ہے، اس معاملے میں مجرم نہیں ہے۔